منو ایک بھالو کا بچہ تھا جو اپنے امی ابو اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ ہر سال موسم سرما سے قبل وہ اور اس کا خاندان سردیوں کے لیے کھانا جمع کر لیتے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے منو اکثر اپنے امی ابو کے ساتھ شکار پہ جایا کرتا تھا، لیکن اس بار شکار کی قلت تھی۔ نہ تو ان کو بہتے دریا میں مچھلیاں مل رہی تھیں اور نہ ہی خرگوش وغیرہ۔ درختوں پر شہد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں تمام ہی بھالو پریشان تھے۔ اگرچہ وہ سردیوں کا زیادہ تر حصہ سو کر گزارتے تھے، تاہم کھانا تو ضروری ہی تھا۔ اگر وہ بھی کھانا جمع نہ کرتے تو پوری سردیاں کیسے گزارا کرتے؟ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر منو بھی فکر مند ہوا۔ وہ اس مشکل وقت میں اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے امی ابو کو بتائے بغیر غار سے نکل کر دریا کی جانب چل پڑا۔ کافی دیر تک پہاڑ سے اترنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو رستہ بھول چکا ہے۔ اس نے سوچا شاید اسی رستے پر اسے کچھ کھانے کو مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ چلتا رہا۔ مزید آگے جا کر اسے ایک بہت بڑی غار نظر آئی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر ہچکچایا، لیکن پھر ہمت کر کے غار میں داخل ہو گیا، جو اندر سے کافی بڑی تھی۔ یہ غار اصل میں ایک سرنگ تھی جو شاید انسانوں نے بنا رکھی تھی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد منو کو ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ اس نے صندوق کھولا تو اس میں بہت ساری مچھلیاں تھیں۔ منو بہت خوش ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایسے کتنے ہی صندوق وہاں پر نظر آئے۔ اس نے باری باری ان صندوقوں کو کھول کر دیکھا تو کچھ میں خرگوش تھے اور کچھ میں ہرن کا گوشت۔ یہ سب دیکھ کر منو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ادھر منو کے امی ابو اور بھائی بہت پریشان تھے۔ اندھیرا چھانے کو تھا لیکن منو کا کچھ پتہ نہ تھا۔ انہوں نے ہر طرف اسے تلاش کیا۔ دیگر بھالو بھی منو کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر ایک بھالو نے بتایا کہ میں نے منو کو ایک سرنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ منو کے امی ابو اور کچھ دوسرے بھالو سرنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں تک پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگا۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا لیکن سرنگ سے روشنی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام بھالو محتاط انداز میں سرنگ کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب جانے پر انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کچھ انسان آپس میں بات کر رہے تھے۔ آج تو ہمارے ہاتھ بڑا شکار آیا ہے۔ اس بھالو کے تو ہمیں بہت سے پیسے ملیں گے۔ بھالوؤں کو اندازہ ہو گیا کہ منو انسانوں کے قبضے میں ہے جو کہ شکاری تھے۔ انہوں نے فوراً اندر جا کر انسانوں پر حملہ کر دیا۔ انسان اس اچانک حملے میں حواس باختہ ہو گئے۔ وہ خوف کے مارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان کے جانے کے بعد انہیں منو بے ہوش حالت میں مل گیا۔ منو نے ہوش میں آنے کے بعد بھالوؤں کو مچھلی، خرگوش اور ہرن کے بارے میں بتایا۔ اتنی ساری خوراک دیکھ کر سب خوش ہو گئے کیونکہ سردیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ وہ کھانا لے کر اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ صبح تمام بھالوؤں کو منو کی واپسی اور کھانے کے ذخیرے کی خبر ہوئی تو بھالوؤں کی آبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے منو کی بہادری پر اسے داد دی اور یوں منو کی بہادری سے تمام بھالوؤں کی سردیاں سکون سے گزریں۔